اللہ والوں سے مراد پیران اعظام کا بھی یہ کام بنتا ہے۔ علماء کی تو یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا کام نبھا رہے ہیں۔ جو پیران اعظام ہیں، بڑے بڑے آستانوں کے پیر ہیں، صرف چندہ بٹورنا نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو ہائی لائٹ کرنا ہے، اور قرآنی فہم اور تصورات کے لیے درس قرآن کی نشست قائم ہونی چاہیے۔ ہر دربار کے اوپر صبح ہونی چاہیے درس قرآن کی نشست، دوپہر کو درس تصوف ہو جائے، اور شام کو جو ہے وہ درس حدیث ہو جائے۔ ان تین طرح کے دروس اگر چلیں مختلف درباروں کے اوپر، مختلف اللہ والوں کے جہاں پہ آستانے ہیں، وہاں پہ یہ تین طرح کے دروس چل جائیں، درس قرآن چل جائے، درس حدیث چل جائے، درس تصوف چل جائے، درس فقہ تو بات کی بات ہے، اگر ان تینوں دروس کو اکٹھا چلایا جائے تو کچھ نہ کچھ قوم میں رہنمائی کا سبق ہو۔ تو وہاں پہ ایسی ایسی حرکات مل رہی ہیں، اگر آپ چلے جائیں اللہ والوں کے آستانوں پر، بعض ایسی غیر شرعی رسومات بڑھ چکی ہیں کہ قوم اس سے اور آگے تجاوز کر رہی ہے۔ یہ روک تھام کرنا ان کا کام بھی ہے، جیسے قرآن کہتے ہیں کہ ینہاہم الربانیون، اللہ والے روکیں، والاحبار علماء کرام روکیں، عن قولہم الاسم، اس بات سے جس میں وہ گناہوں سے تجاوز کر رہے ہیں، واکلہم السحت، اور وہ حرام کھاتے ہیں، لبئس، اگر وہ ایسا نہیں کریں گے۔ اب قرآن ڈانٹ ٹپٹ کر رہا ہے ایسے علماء کو، ایسے آستانوں کے پیروں کو جو وہاں پر غیر شرعی رسومات کے اوپر خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ لبئس ما کانوا یصنعون، یہ کتنا ہی برا ہے جو یہ کر رہے ہیں، یعنی کہ ان کی خاموشی کتنا بڑا ہے، یعنی کہ برائی برا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر وہ ان کے سامنے کوئی برائی ہو رہی ہے، ناجائز کام ہو رہا ہے، اور ایسے کام جو شرع کے مطابق درست نہیں ہیں، غیر شرعی ہیں، اگر وہ اس کے اوپر خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں، تو قرآن کہتا ہے لبئس ما کانوا یصنعون، ان کی خاموشی کتنی ہی بری ہے۔ یعنی کہ جہاں بولنے کی باری آتی ہے، جہاں کچھ بات کرنے کا نمبر آتا ہے، وہ خاموش بن جاتے ہیں، اور اس پورے منظر کو خاموش تماشائیوں کی طرح یعنی کہ بیٹھ کے سنتے رہتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے اس پیغام کو دیا۔ اب ہر وہ شخص جو محراب و منبر کا وارث ہے، اس کو چاہیے کہ وہ مصلحتوں کا شکار نہ بنے۔ میں یہ کہوں گا تو فلاں خفا ہو جائے گا، میں یہ بات کروں گا تو فلاں ایسا ہو جائے گا، فلاں ابن فلاں کو تم چھوڑو۔ تم جب قرآن مجید کے پرچم کو بلند کرو گے، جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے فرمان کو ہائی لائٹ کرو گے، تو وہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور وہی تمہارے لیے اچھا ہے، اور وہی تمہیں یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے پیچھے ٹیسیاں کرتے چلو، تمہارا کام یہ ہے کہ قرآن مجید اور احادیث صحیحہ کے پیغام کو ہائی لائٹ کرو، جس مقصد کے لیے تمہیں محراب و منبر دیا گیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے خالق عز و جل ہمیں قرآن فہم عطا فرمائے، اور قرآن مجید کی وضع کردہ اصولوں کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔